بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں آپ کو اپنی ٹائم مشین میں بٹھا کر ایک ایسے زمانے میں لے کر جانے والا ہوں کہ جہاں جا کر ہمارے کیلنڈرز، ہماری تاریخیں اور ہمارے سال جیسے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک ایسا زمانہ کہ جو آج سے کتنے سال پہلے گزرا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ زمانہ گزرا ہے، اسی دنیا میں گزرا ہے، اور اس زمانے میں جینے والے لوگ نہ صرف 90 فٹ قد کے ہوا کرتے تھے بلکہ ان کی عمریں بھی 1000 سال سے زیادہ کی ہوا کرتی تھیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ۔ لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا، لوگوں کے قد کاٹ ویسے ہو گئے کہ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی کم ہو کر اتنی رہ گئیں کہ جتنی ہم آج دیکھتے ہیں۔ اور ان دونوں زمانوں کو ایک دوسرے سے سیپریٹ، ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے والی چیز کیا تھی؟ ایک عظیم سیلاب، نوح علیہ السلام کے زمانے کا عظیم سیلاب۔ لیکن ایسا ایک سیلاب آیا ہی کیوں؟ یہ جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ آپ میری ٹائم مشین میں بیٹھ کر سیلاب سے پہلے کے دور میں چلیں، اس دور کو سمجھیں کہ جب 90 فٹ قد والے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں رہا کرتے تھے، جب اپنے دوست فرشتے کے ساتھ آسمان کی طرف سفر کرنے والے ادریس علیہ السلام اس دنیا میں کتابوں پر کتابیں لکھ رہے تھے، اور 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام ایک عجیب الخلقت کشتی بنا رہے تھے۔ ایک ایسا زمانہ کہ جس میں جا کر ہماری عقل دنگ رہ جائے گی۔ اوکے، پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ دکھایا تھا، اور بعد میں مجھے جو کومنٹس اور میسیجز ملے ان سے مجھے اندازہ ہوا کہ تقریباً آپ سب فیملی ممبرز نے اس قسط کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سوال ایسا بھی تھا کہ جو مجھے ایک سے زیادہ کومنٹس میں دکھائی دیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا قد واقعی 90 فیٹ تھا تو آج ہمیں کبھی اس طرح کے ڈھانچے کیوں نہیں ملتے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ جو ڈھانچے آرکیالوجی کے دوران ہمیں مل جاتے ہیں، آرکیالوجی یعنی کہ قدیم سائٹس میں کھدائی کر کے آثار قدیمہ کی چیزیں ڈھونڈنا، ٹیکنیکل زبان میں ان ڈھانچوں کو فاسلز کہا جاتا ہے۔ تو 90 فٹ کے فاسلز ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ہر ڈھانچہ تو فاسل بنتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، فاسل بننے والی چیزیں ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ایک پوائنٹ پر آ کر ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہیں۔ فاسل تو یہ صرف تب بنتی ہیں کہ اگر انہیں ایک بالکل پرفیکٹ قسم کے حالات میسر آ جائیں۔ مثلاً اگر وہ ڈھانچہ کسی دلدل میں گرا ہو اور اس دلدل کا ٹمپریچر بالکل پرفیکٹ رہا ہو، پھر وہاں زمین کا پریشر بالکل پرفیکٹ رہا ہو، تب جا کر کہیں ٹوٹنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بجائے ہڈیاں پھر ایک فاسل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج تک اس دنیا میں کتنی مخلوقات کے فاسلز بنے ہیں؟ 1% سے بھی کم۔ انفیکٹ اس 1% کے 10ویں حصے سے بھی کم۔ یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر بنتی ہے۔ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں؟ تقریباً 8 ارب، رائٹ؟ یہ 8 ارب وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت رائٹ ناؤ رہ رہے ہیں، زندہ ہیں۔ لیکن آج تک ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ آج تک اس دنیا میں 117 ارب سے زیادہ لوگ رہ چکے ہیں۔ مختلف زمانوں کو ملا کر آج تک ہماری دنیا میں 117 ارب سے زیادہ لوگ گزر چکے ہیں۔ لیکن آپ فاسلز کو دیکھ لیں کہ آج تک کتنے انسانی فاسلز ملے ہیں؟ صرف 6000۔ کہاں 117 ارب انسان اور کہاں صرف 6000 فاسلز، اور وہ بھی پورے کے پورے نہیں، بلکہ کبھی ٹوٹی پھوٹی چند ہڈیاں مل گئیں اور کبھی ایک بھی ہڈی پوری نہیں ملی، بلکہ صرف ٹکڑوں میں۔ آج تک ایک بھی مکمل ڈھانچہ کبھی نہیں ملا، بلکہ جو فاسلز، جو ڈھانچے آپ دیکھتے ہیں، کچھ پیسز کھدائیوں میں ملے ہوتے ہیں اور باقی کا مسنگ ڈھانچہ پھر سائنسدان یا آرکیالوجسٹس خود سے ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ فاسلز تو کروڑوں میں سے کوئی
ایک آدھ ڈھانچہ ہی باندھ پاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو اتنے لوگ تھے بھی نہیں۔ دوسرا جواب کہ نوح علیہ السلام کے عظیم سیلاب کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہے، یعنی بالفرض اگر کوئی فوسل بچا بھی ہو تو ایک عظیم سیلاب کہ جس نے اس دنیا میں سے سبھی کچھ ڈبو کر تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور کہ جو کئی مہینوں تک اس دنیا میں تباہی مچاتا رہا، تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس سیلاب نے بھی فوسل ریکارڈ میں سے کافی ساری چیزیں تباہ کر کے رکھ دی ہوں۔ تیسرا جواب کہ جو پھر الٹیمیٹ قسم کا جواب ہے کہ دیکھیے ہمارا پورے کا پورا بلیف سسٹم، ہمارا پورا عقیدہ ایمان بالغیب کے اوپر بیس کرتا ہے۔ جب صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ آدم کا قد 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ تھا، تو اس کے بعد پھر ان ڈھانچوں کا سائنٹیفک ثبوت مانگنا ہمارے لیے بہت غیر ضروری سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے نبی کی بات پر تو ہمیں پھر پورا یقین ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن و حدیث سے زیادہ وزن پھر اور کسی چیز کا نہیں ہوتا، رائٹ؟ اوکے، اب آدم علیہ السلام غیر معمولی ہائٹ کے تھے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن دیکھنے میں آپ علیہ السلام کیسے تھے؟ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی کہ جس کے اندر میں نے ایک ایسے صندوق کی ایگزسٹنس کا ذکر کیا تھا کہ جس میں ریشم کی کچھ چادریں، کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے کہ جن پر کچھ شبیہیں بنی ہوئی ہیں، قدیم زمانے کے کپڑے کہ جن پر شبیہیں بنی ہوں، انہیں ٹیکنیکل زبان میں ٹیپسٹریز کہا جاتا ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو پورا وہ واقعہ سنایا تھا کہ کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 صحابی رومن بادشاہ ہیراکلیس کے پاس شام کی طرف گئے، اور وہاں انہوں نے کچھ ایسی ٹیپسٹریز دیکھی کہ جن میں سے ایک ٹیپسٹری پر حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ بنی ہوئی تھی، کالے ریشم کے کپڑے کے اوپر۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے، کیونکہ آج تک آپ مجھ سے ان ٹیپسٹریز کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی جو شبیہ ان صحابہ نے دیکھی تھی، بعد میں انہوں نے اس شبیہ کو ڈسکرائب بھی کیا تھا کہ آدم والی ٹیپسٹری پر ہم نے کیا دیکھا۔ اب ان صحابہ کی ڈسکرپشن کے مطابق آدم علیہ السلام کے بہت گھنے بال تھے، 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہوئے۔ آپ کی ایک لمبی کالی اور بہت گھنی داڑھی تھی، اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں۔ پھر ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی لمبے قد اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا، اور جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا کہ جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا، اور پھر چھپانے کی چیز ظاہر ہو گئی، تو سورہ طہ میں ہے کہ آپ خود کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے تھے اور شرم کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ کے بال اتنے گھنے تھے کہ بھاگتے بھاگتے وہ ایک درخت کے اندر الجھ گئے۔ امیجن کریں اس منظر کو۔ اب آدم علیہ السلام کا زمانہ کتنے سال پہلے گزرا ہے، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ 6000 سال پہلے، پھر کچھ اور لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں 10,000 سال پہلے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، آج اس وقت ہمارے میوزیمز میں 38 ہزار سال پرانے مجسمے موجود ہیں، اور میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی دکھاؤں گا کہ جو اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ تو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ صرف 6 یا 10 ہزار سال پہلے گزرا ہو؟ نہیں، it happened long before that۔ اور ویڈیو کے اس حصے میں اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ کتنے سال پہلے گزرا ہو سکتا ہے۔ اوکے، ایک سمپل سا سوال ہے کہ تاریخ کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ تاریخ یعنی ہسٹری۔ اب آبویسلی کتابوں سے، اور کتابیں کتنی پرانی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 5000 سال پرانی۔ سب سے پہلی کتابیں آج سے 5000 سال پہلے اینشنٹ ایجپشنز نے لکھنا شروع کی تھیں۔ آبویسلی وہ ہماری طرح کی کتابیں تو تھی نہیں، بلکہ وہ پاپائرس کے بنے ہوئے سکرولز ہوا کرتے تھے۔ تو اینشنٹ ایجپشنز کے لکھے ہوئے پاپائرس سکرولز کے ذریعے ہمیں پچھلے 5000 سال کی داستان تو پتہ چل جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کوئی ٹیبلٹس ہوا کرتی تھیں،
یعنی مٹی کی تختیاں کہ جن پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچی جاتی تھیں۔ یہ لکیریں بیسکلی اس زمانے کا رائٹنگ سٹائل ہوتا تھا، اسکرپٹ ہوتا تھا، اور اسے کیونیوفارم اسکرپٹ کہتے ہیں۔ آج تک سب سے زیادہ کلے ٹیبلٹس لکھی ہیں قدیم عراق میں رہنے والے لوگوں نے۔ آپ نے ان کا نام سنا بھی ہوگا، بیبلونینز اینڈ سومیرینز اینڈ اسیرینز وغیرہ، بلکہ آج کل تو سومیرین ٹیبلٹس پر کافی چرچا بھی ہوتی رہتی ہے۔ اب مزے کی بات سنیں، جب میں نے 40,000 سالوں کا علم سیریز ریکارڈ کی تھی، اس وقت ایگزسٹنس میں موجود جو کلے ٹیبلٹ سب سے زیادہ پرانی تھی وہ تھی تقریباً 5,500 سال پرانی کلے ٹیبلٹ، اور اس پر کیونیوفارم اسکرپٹ میں لکھا تھا کہ میرے ملازم کو پیغام دو کہ مجھے بہترین سے بہترین شراب بھجوائے۔ یہ بات اس ٹیبلٹ کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ لیکن آج ہمیں اس سے بھی زیادہ پرانی ایک اور ٹیبلٹ مل چکی ہے کہ جو اس وقت ترکی کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، اور اس ٹیبلٹ کا کیٹلاگ نمبر ہے SI427۔ یہ تقریباً 6,000 سال پرانی کلے ٹیبلٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں کسی شخص کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اس نے فلاں کھیت خریدا ہے، اور اس لیے اب اس کھیت کی نئی باؤنڈریز بنائی جا رہی ہیں، اور پھر ٹیبلٹ پر کھیت اور نئی باؤنڈریز کا باقاعدہ میپ بنا ہوا ہے۔ اور اس ٹیبلٹ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ٹیبلٹ لکھی گئی اس وقت انسانی معاشرہ اچھا بھلا اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا۔ ذرا غور کریں کہ یہ ٹیبلٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ خرید و فروخت کا کانسیپٹ وجود میں آ چکا تھا، میری اور تمہاری زمین کا کانسیپٹ وجود میں آ چکا تھا، پھر میتھمیٹکس کا کانسیپٹ۔ اب اس ٹیبلٹ کو دیکھیے، اس پر باقاعدہ رائٹ اینگلز کے ساتھ کھیت کی نئی باؤنڈری کی تصویر بنی ہوئی ہے، ایک طرح کا لینڈ میپ بنا ہوا ہے۔ 6,000 سال پرانی یہ ٹیبلٹ سجیسٹ کرتی ہے کہ جس وقت یہ لکھی گئی وہ آدم علیہ السلام کا دور نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اس وقت اس دنیا میں ٹھیک ٹھاک اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا۔ گاؤں اور کھیت اور لینڈ لاز وجود میں آ چکے تھے، اور نوح علیہ السلام اور ادریس اور آدم علیہ السلام کا زمانہ یقیناً اس سے بہت بہت پہلے گزر چکا تھا۔ لیکن اس ٹیبلٹ سے زیادہ پرانا ریکارڈ تو پھر اب ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے ہم اس سے بھی زیادہ پرانے زمانے کو ٹریک کر سکتے ہیں؟ قدیم قبروں کے ذریعے، اینشینٹ بریل سائٹس۔ میرا آپ سے ایک سمپل سا سوال ہے کہ جب ہم یعنی مسلمان قبر میں اتارتے ہیں تو مرحوم کا چہرہ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا بیلیف ہے کہ روز قیامت جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس وقت اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ اسی طرح جب اینشینٹ ایجپشنز اپنے مردوں کو ان کے ریسپیکٹیو مقابر میں دفناتے تھے تو ان کی ممیز کے ساتھ وہ بہت سارا سامان بھی دفناتے تھے، مثلاً پھل، جواہرات اور شہد وغیرہ۔ اور وہ یہ سب ممی کے ساتھ کیوں دفناتے تھے؟ کیونکہ ان کا بیلیف تھا، ان کا ماننا تھا کہ جب مرنے والے کی روح اگلی دنیا کا سفر کرے گی تو یہ سارا سامان اگلے سفر میں اس کے کام آئے گا۔ دفن ہونے کے طریقے کو دیکھ کر، ان مقابر کو دیکھ کر آپ کسی زمانے یا اس میں رہنے والے لوگوں کے متعلق بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ قبروں کو دیکھ کر آپ ان کے بنانے والوں کے متعلق بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ قبریں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے بنانے والے کن چیزوں پر یقین رکھا کرتے تھے، وہ کیا سوچا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم دنیا کے مختلف علاقوں میں سے قدیم قبروں کو ڈھونڈیں، ان میں دفن کیے گئے طریقوں کو دیکھیں، انہیں اسٹڈی کریں، ان قبروں کی کاربن ڈیٹنگ کریں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ قبریں کتنی پرانی ہیں، ایک۔ پھر ان میں دفن ہوئے لوگوں کی باقیات، ان کی ریمینز دیکھ کر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کے عقائد کیا تھے، دو۔ یعنی کیا وہ لوگ کسی سچے دین پر قائم تھے یا پھر ان کے عقائد میں شدید قسم کی کوئی کرپشن شامل ہو چکی تھی۔ تو چونکہ آدم، ادریس اور نوح علیہم السلام کا زمانہ سب سے زیادہ پرانا ہے، اس لیے ہمیں قبریں بھی پھر سب سے پرانی ہی ڈھونڈنی ہوں گی، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ان قبروں میں موجود لوگوں کی باقیات، ان کے ریمینز
عقائد کی کرپشن سے پاک ہوں، جیسا کہ آدم اور ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ان دونوں کے زمانے کی قبروں میں آپ کو عقائد کی کرپشن نظر آنی نہیں چاہیے، کیونکہ مستدرک الحاکم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آدم سے لے کر نوح تک 10 زمانے گزرے ہیں، اور ان میں گزرے سب کے سب لوگ حق کے اوپر تھے۔ عقائد کی کرپشن کہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جا کر شروع ہوئی تھی، تو لاجیکلی اگر ہم سب سے پرانے اور کرپشن سے پاک مقابر کو ڈھونڈ لیں تو ٹیکنیکلی ہم اینٹی ڈیلووین زمانے کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ وہ کتنے سال پہلے گزرا ہوگا۔ اینٹی ڈیلووین یعنی سیلاب سے پہلے کا زمانہ۔ اوکے، روس میں ماسکو کے قریب سنگیر بیریل سائٹ ہے، ون آف دی اولڈسٹ بیریل سائٹس ان دا ورلڈ۔ 32,000 سال پرانی ایک عجیب سی قبر کہ جس کے اندر کسی جوان آدمی کی باقیات موجود ہیں، اس کی ریمینز موجود ہیں۔ ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن لانگ سٹوری شارٹ کہ اس آدمی کو ہاتھی دانت سے بنی اور 3,000 موتیوں کی ایک جھالر میں لپیٹ کر دفن کیا گیا تھا، کسی طرح کی بہت مہنگی جیولری میں، اور اس کے ساتھ اسی کی قبر میں 2 لوگوں کی ریمینز اور بھی تھیں کہ جو ایگزیکٹلی کیا تھے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ یہ کوئی بچے تھے یا چھوٹے قد کے 2 لوگ، یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ان کی ریمینز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے وہ ایب نارمل قسم کے کوئی 2 لوگ تھے۔ لیکن آل ان آل کہوں تو 32,000 سال پرانی یہ قبر دکھا رہی ہے کہ اس کے بنانے والوں کے عقائد میں کافی حد تک کرپشن آ چکی تھی، لہٰذا نوح علیہ السلام کا زمانہ ایٹ لیسٹ اس سے تو زیادہ ہی پرانا ہوگا۔ پھر ناروے میں 35,000 سال پرانی کچھ قبریں ملی ہیں کہ جن کے اندر کون دفن ہے یہ پتہ چلانا مشکل ہے، کیونکہ ان قبروں کی ریمینز بھی اب آلموسٹ مٹی ہو چکی ہیں۔ لیکن اتنا ضرور پتہ چل رہا ہے کہ ان قبروں میں قبر والوں کے ساتھ کسی طرح کے جانوروں کو بھی دفنایا گیا تھا، مثلاً بلی ان سم کیسز۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے یہ جاننے کے لیے ہمیں اینشنٹ ایجپشنز کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایجپشنز بھی اکثر بلی کو ممیفائی کر کے اسے مرنے والے کے ساتھ دفنا دیا کرتے تھے، کیونکہ اینشنٹ ایجپشنز بلی کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ بلی مرنے والے کی روح کو اگلی دنیا میں ایک گائیڈنس دیا کرے گی۔ یعنی عام الفاظ میں ناروے والی 35,000 سال پرانی قبروں سے بھی عقائد کی کرپشن پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن جن مقابر میں مجھے سب سے زیادہ دلچسپی فیل ہوئی تھی وہ دراصل اسپین سے ملی ہیں، آلموسٹ 50 ہزار سال پرانی قبریں، کہ جن میں ایک بات بہت خاص ہے کہ وہ قبریں ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بنائی ہوئی تھیں۔ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک عام سی بات ہو، لیکن میرے ریسرچ ورک کے لیے یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، کیونکہ باقی ہر جگہ چاہے قبریں ہزاروں سال پرانی کیوں نہ ہوں، عموماً گاؤں یا آبادی سے ہٹ کر پہاڑی پر یا علیحدہ سے کسی سیگلوٹڈ جگہ پر بنائی جاتی تھیں، لیکن اسپین کی یہ قبریں گھروں کے اندر بنی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ گھر تو اب اس طرح کا نہیں بچا، بس اس کی باقیات ہی بچی ہیں، لیکن تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کے رہنے کی جگہ ہوا کرتا تھا، اور اس سے آرکیولوجسٹ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ قبریں کوئی عام قبریں نہیں بلکہ ان لوگوں کے آباء و اجداد کی قبریں ہوا کرتی تھیں کہ جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی لیے اپنی عقیدت کی وجہ سے انہوں نے یہ قبریں اپنے گھروں کے اندر بنا لی تھیں۔ ان قبروں سے آرکیولوجسٹ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ان کے بنانے والے اینسیسٹر ورشپ میں مبتلا تھے، اپنے آباء و اجداد کی عبادت میں۔ اور دس از دا کی پوائنٹ ہیئر، کیونکہ یاد کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا تھا، اپنے آباء و اجداد کی عبادت کرنا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 جہاں نوح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، بالخصوص ود کو اور سواع کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو۔ اور یہ 5 لوگ کون تھے؟ قوم نوح کے آباء و اجداد تھے۔ آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے شیس، اور پھر شیس کے بیٹوں میں سے 5 بیٹوں کے نام تھے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔
اور عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جو تابعین کے دور میں مدینہ کے ٹاپ 7 سکولرز میں سے ایک سکولر تھے، کہتے ہیں کہ آدم کی وفات کے وقت ان کے یہ 5 پوتے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر زندہ تھے، پیدا ہو چکے تھے۔ پھر 10ویں صدی میں گزرے ایک اور مسلم سکولر ابو جعفر الطحاوی کہ جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ عام انسان انہیں مکمل پڑھ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی صرف ایک کتاب اختلاف العلماء 130 والیومز میں لکھی ہوئی ہے، 130 والیومز میں، امیجن دیٹ۔ ابو جعفر الطحاوی اپنی کتاب التاریخ الکبیر یعنی کہ دا گریٹسٹ ہسٹری میں لکھتے ہیں۔ بائی تو ایسی کتاب صرف عربی زبان میں ہے اور کئی صدیوں پہلے صرف ایک مرتبہ ایجپٹ سے پبلش ہوئی تھی۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ نایاب کتاب اس وقت کہیں اور ملے گی بھی یا نہیں۔ بہرحال اس میں ابو جعفر لکھتے ہیں کہ جب قوم نوح کا کوئی نیک جد امجد یعنی کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو وہ اپنے گھروں میں اس کی قبر بنا لیتے اور اس پر زاروں قطار روتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اجداد کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے پھر ان کی شبیہیں اور ان کے بت بنانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ اس طرح سے پھر وہاں بت پرستی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اپنے آباء و اجداد کی عبادت، اینسسٹر ورشپ، ان کی قبریں اپنے گھروں کے اندر بنائے جانے کی پریکٹس، بالکل ویسی ہی کرپشن کہ جیسی کرپشن ہمیں اسپین کی ان 50 ہزار سال پرانی قبروں میں دکھائی دیتی ہے۔ اسپین سے ملے پتھروں اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیروں میں کہ جن کے اندر دفن ہڈیاں خود تو تقریباً مٹی ہو چکی ہیں، لیکن غور کرنے والے دماغ کی خاطر ان ڈھیریوں میں ایک بہت بڑی لیڈ موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آج سے شاید تقریباً 50,000 سال پہلے گزرا ہے۔ دیکھیے، میں سچائی کی تلاش میں بھٹکتی محض ایک روح ہوں۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے کس قدر محنت کرنی پڑی تھی۔ پوری دنیا سے ملے قدیم مقابر اور بریل سائٹس کو ڈھونڈنا، پھر انہیں اسٹڈی کرنا اور پھر بہت احتیاط کے ساتھ اپنے ریسرچ ورک کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ میری یہ تمام کوشش کچھ بھی نہیں اگینسٹ اس علم کے کہ جو علم میرے رب کے پاس ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہوا ہوگا۔ میں تو آپ کے ساتھ صرف اپنی محنت کا نتیجہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو 50,000 سال اینٹی ڈیلووین زمانہ، ایک عظیم سیلاب سے پہلے کا زمانہ، آج سے تقریباً شاید 50,000 سال پہلے گزرا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرا نام کہ جو اینٹی ڈیلووین زمانے کو سمجھنے کے لیے بہت بہت ضروری ہے، وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام۔ ادریس علیہ السلام لٹریچر میں کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں، خنوخ، اخنوخ، خنوک اور اینوخ، اور آپ کے نام کی ایک ویریشن اور بھی ہے کہ جس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا۔ اینشنٹ ٹیکسٹ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 650 سال کے تھے کہ جب ان کی اولاد میں آگے ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امیجن دیٹ، 650 سال کے پردادا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اینٹی ڈیلووین زمانے کے لوگوں کی بائیو کیمسٹری ہم سے بہت زیادہ مختلف ہوا کرتی تھی۔ ادھر کوئی اور ہی ڈیمینشنز کام کر رہی تھی کہ جنہیں آگے چل کر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بھی۔ اوکے، اب سنن نسائی میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک حدیث شریف ہے کہ جہاں ایک صحابی معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بڑا زبردست سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مٹی میں لکیریں لگا کر لکھنے کی جو پریکٹس ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی کہ آج کے الفاظ میں معاویہ بن حکم آپ علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ کیونیو فارم اسکرپٹ کی حقیقت کیا ہے؟ کلے ٹیبلٹس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ایک نبی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ خط لکھا تھا، یعنی کہ یہ اسکرپٹ لکھا تھا۔ اور اس حدیث کی شرح میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی سیرہ پر سب سے پہلی کتاب لکھی تھی، سیرہ ابن اسحاق،
وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کیونیوفارم اسکرپٹ لکھنے والے وہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اب ادریس علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم میں ایک آیت بڑی ہی اسپیشل آئی ہے کہ ہم نے انہیں ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ اس آیت کی انٹرپریٹیشن دو طرح سے ہوئی ہے۔ پہلی انٹرپریٹیشن تو بڑی سمپل سی ہے کہ اونچے مقام پر اٹھا لیا مطلب ادریس کا رتبہ بلند کر دیا، لیکن دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہم نے انہیں واقعی ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا، انہیں لٹرلی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اس والی انٹرپریٹیشن کے متعلق اس قدر ڈیٹا موجود ہے کہ آپ اسے صرف تبھی رد کر سکیں گے کہ اگر آپ اپنی آنکھیں مکمل طور پر بند کر لیں اور ماننے سے انکار کر دیں۔ اس قدر ڈیٹا موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کی والدہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تب لائیں تھیں کہ جب انس صرف 6 یا 7 سال کے تھے، اور والدہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چھوٹے سے خادم کو قبول فرمائیں۔ آپ علیہ السلام مسکرائے، انس بن مالک کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اے اللہ انس کی عمر میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے، انس کے مال میں برکت دے اور انس کو معاف فرما دینا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس دعا کے بعد کیا ہوا؟ انس بن مالک ساری زندگی آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے، عرب کے امیر ترین بزنس مین میں آپ کا شمار ہوا۔ انس کی اولاد میں 80 بیٹے پیدا ہوئے کہ جو سب کے سب خوبرو تھے، اور آپ کی عمر میں اتنی برکت ہوئی کہ آخر میں جب صرف 2 صحابی زندہ باقی رہ گئے تو ان میں سے ایک صحابی انس بن مالک تھے۔ وہ انس کہتے ہیں کہ ہم نے ادریس کو ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں زندہ حالت میں آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا تھا، اور وہ آسمان 4تھا آسمان تھا کہ جہاں آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا تھا، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کیسے۔ ابن ابی حاتم میں اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اور میں اس حدیث کو ایز اٹ از الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ جب ادریس علیہ السلام کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا، اور یہ دوست فرشتے والی بات کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ابھی میں اس فرشتے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جب ادریس علیہ السلام کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا تو آپ نے اس فرشتے کو کہا کہ میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی باقی کتنی رہ گئی ہے، تاکہ میں اپنے نیک کاموں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کر لوں۔ لہٰذا فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں بٹھایا اور آسمان کی طرف اڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ 4تھے آسمان پر جا پہنچے کہ جہاں ملک الموت رہتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر فرشتے نے ملک الموت کو ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو بتائی، تو ملک الموت نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ اس وقت ادریس کہاں ہے؟ مجھے میرے پروردگار کی طرف سے حکم بھیجا گیا تھا کہ ادریس کی روح کو 4تھے آسمان میں قبض کرنا ہے، اور میں حیران تھا کہ ادریس تو اس وقت زمین میں ہے، تو میں 4تھے آسمان میں ان کی روح کیسے نکالوں گا؟ اور اس پورے واقعے کے بعد پھر ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کی روح 4تھے آسمان میں قبض کی، اور جب آپ کے دوست فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو ادریس علیہ السلام کی وہاں وفات ہو چکی تھی۔ کچھ فرسٹ جنریشن مسلم سکالرز مثلاً تابعی وہب ابن مربع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام شاید آج بھی زندہ ہیں، کبھی وہ جنت میں کھاتے پیتے ہیں اور کبھی فرشتوں کے ساتھ آسمان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے وہب ایک بڑی ہی زبردست روایت بیان کرتے ہیں جس کی حالانکہ اسناد بھی بڑی مضبوط ہیں، لیکن روایت اتنی حیرت انگیز ہے کہ آپ مانیں گے ہی نہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ضعیف روایت ہوگی، اسرائیلیات میں سے ہوگی، حالانکہ اسرائیلیات کے بارے میں بھی آج میں آپ کو ایک بڑی ہی زبردست بات بتاتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ مشکات شریف کے باب العلم کی حدیث نمبر 193 میں ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ سب نے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم دونوں کا نام سن رکھا ہوگا۔ یہ ان 4 بڑے ائمہ میں سے ہیں کہ جن کے فقہ کا علم اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے،
اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، ان دونوں کے استاد کا نام تھا امام وقیع ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن حنبل اپنے استاد وقیع کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب آپ وقیع سے ملو تو ایسے لگتا ہے کہ آج تک ان جیسا شخص کبھی دنیا میں نہیں دیکھا۔ انہی وقیع بن جراح کی ایک کتاب ہے کتاب الزہد، کہ جس میں امام وقیع رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث روایت کی ہے، حدیث نمبر 55۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں۔ یہ حدیث 9ویں صدی کی ایک بہت بڑی اور مستند کتاب کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار میں بھی لکھی ہوئی ہے، کہ جسے آپ فور شارٹ مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے جانتے ہوں گے، اور وہاں اس حدیث کا نمبر ہے 27019۔ اور ان دونوں کے علاوہ یہ حدیث 10ویں صدی میں لکھی حدیث کی ایک اور بہت بڑی کتاب مسند عبد بن حمید میں بھی ہے، کہ جہاں اس کا نمبر ہے 1156۔ اور مسند عبد بن حمید وہ کتاب ہے کہ جس کا ریفرنس امام نووی نے اپنی شرح میں 26 بار دیا ہے، ابن حجر اسقلانی نے اپنی فتح الباری میں 350 بار دیا ہے۔ یہ اس لیول کی حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ تحدثوا عن بنی اسرائیل فإنہ کان فیہم الأعاجیب، یعنی کہ بنی اسرائیل سے بیان کرو کیونکہ ان میں عجیب و غریب واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور ہم لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی کہیں اسرائیلیات تو نہیں۔ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے ملے اسے وہاں سے لے لینا چاہیے۔ اوکے، ادریس علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھا لیا جانا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اہل کتاب بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کرسچینٹی کو اسٹڈی کریں تو بک آف جینیسس 5:25 میں ہے کہ ہنوک یعنی ادریس وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلے، اور پھر خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور وہ اس زمین پر نہیں رکے، یعنی کہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تھا۔ پھر بک آف ہیبریوز 5:11 میں ہے کہ ہنوک کو ایمان کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور انہوں نے زمین پر موت کو نہیں دیکھا کیونکہ زمین سے جاتے ہوئے ہنوک زندہ تھے۔ میں حیران ہوں کہ اس قدر ڈیٹا اویلیبل ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر میں اکثر لوگ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، وہ دراصل بس ان کا رتبہ بلند ہو گیا تھا۔ سپیچ لیس، حالانکہ سورہ مریم میں صاف لکھا ہے کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اوکے، اب ادریس علیہ السلام کا دوست فرشتہ، میں آپ کو اس دوست فرشتے کے متعلق بھی بتاتا ہوں۔ جن 44 تفاسیر کو میں نے اسٹڈی کیا ہے ان میں سے 2 تفاسیر ہیں، تفسیر قرطبی اور تفسیر جلالین، جن میں قعب ابن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کو سورج کی تپش سے شدت کی گرمی لگی، تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ایک دن میں سورج کی گرمی سے اس قدر تکلیف پہنچی ہے تو جو فرشتہ سورج کو اٹھائے ہوئے ہے اس کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ اے میرے رب، کیا یہ ممکن ہے کہ تو اس کی تکلیف میں تھوڑی سی کمی کر دے؟ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اس دن اس فرشتے نے ایک ایسی آسانی محسوس کی کہ جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ، یہ راحت کیسی؟ تو اسے بتایا گیا کہ میرے ایک بندے کی دعا کی وجہ سے تمہارے لیے آسانی ہوئی ہے۔ تو تب اس فرشتے نے محبت سے دعا کی کہ اے میرے رب، کیا ایک مرتبہ میں اس شخص کے ساتھ بات کر لوں؟ اور یوں وہ فرشتہ پھر ادریس علیہ السلام کا دوست بن گیا اور وہ آپ کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اینٹی ڈیلووین دور میں کس طرح آسمان و زمین ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا کرتے تھے، کس طرح لوگوں کی عمریں حیران کن حد تک طویل ہوا کرتی تھیں، لوگوں کی بائیو کیمسٹری کس مختلف طریقے سے کام کر رہی تھی، کس قدر ڈیٹا اور لٹریچر موجود ہے کہ جسے پڑھ کر، جسے سن کر انسان حیرانیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اور بائی دا ویز، ادریس کا لفظ آپ کے لیے ایک لقب تھا، ایک ٹائٹل تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ درس دینے والے تھے، علم سکھانے والے تھے۔ ابن مردویہ کی روایت کے مطابق حدیث نبوی ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا تھا،
آپ ایک نبی، ایک انوینٹر، ایک ایکسپلورر بھی تھے۔ آگے چل کر جب میں آپ کے ساتھ بک آف اینوخ کو ڈسکس کروں گا تو آپ ادریس علیہ السلام کے ڈیپ آبزرویشنز کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ نیچر کو کتنا گہرائی سے آبزرو کیا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی طویل حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ انفیکٹ اس حدیث کے ساتھ میں نے 40,000 سالوں کے علم سیریز کا اختتام بھی کیا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے بہت کچھ سیکھوں گا، پوچھوں گا، اور واقعی پھر ابو ذر غفاری نے جو سوالات پوچھے، ابن مردویہ میں وہ سوالات 3 صفحوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں اس حدیث میں۔ اب اوبویسلی پوری حدیث تو میں یہاں کوٹ نہیں کر رہا، لیکن اس حدیث میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادریس کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سیریاک زبان بولنے والے ایک نبی تھے ابو ذر۔ ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا تھا۔ دبلے پتلے اور لمبے قد کے، گھنی داڑھی اور گرے آئیز والے حضرت ادریس علیہ السلام کے، جن کے لٹریچر میں کئی نام ملتے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک نام ایسا بھی ہے کہ جو میں تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا۔ ادریس کے لفظ سے ڈرائیو ہوا ایک ویریئنٹ اوزائرس، ایک اینشینٹ ایجپشین ڈیٹی۔ اگر آپ نے کبھی ایجپٹولوجی کو اسٹڈی کیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اوزائرس کے متعلق ایجپٹولوجی میں بہت سارے قصے آتے ہیں کہ کیسے اوزائرس نے زمین پر لوگوں کو بہت سارے علوم سکھائے، لیکن پھر ایک دن اوزائرس فرشتوں کے ساتھ آسمان کے اوپر چلا گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں رہنے لگا۔ اور میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ اینشینٹ ایجپشنز نے اوزائرس کا لفظ دراصل ادریس کے لفظ سے ہی ڈرائیو کیا ہے، لیکن ونس اگین میری ریسرچ کچھ بھی نہیں اس علم کے اگینسٹ کہ جو علم میرے رب کے پاس ہے۔ یہاں پہنچ کر ہماری آج کی ایک قسط مکمل ہوتی ہے، اور اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ یہ نایاب معلومات ہماری باقی یوٹیوب فیملی ممبرز تک بھی پہنچے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھا میرا پینڈ کمنٹ، میرا ٹاپ کمنٹ، جا کر اسے ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔